شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان کہ افطاری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، کان یفطر علی رطبات، آپ تازہ کھجوروں سے افطاری فرماتے قبل ان یصلی، نماز پڑھنے سے پہلے، فإن لم تکن رطبات فتمرات، اگر تازہ کھجوریں میسر نہ آتی تو پھر دوسری کھجوروں کے ساتھ وہ افطاری کر لیتے۔ فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، اگر کھجور بھی میسر نہ آتی تو پھر پانی کے گھونٹ لے لیا کرتے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من اخلاق النبوہ، تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں، تعجیل الافطار، افطاری جلدی کرنا، وتأخیر السحور، اور سحری کو تھوڑا سا لیٹ کر کے کھانا، یعنی اذان سے تو پہلے، لیکن اس کا مطلب یہ نہ ہو جیسا کہ آج کل کا معمول لوگ بنا لیتے ہیں، رات کو 2 بجے ہی کھانا کھایا اور سو گئے اور صبح نماز بھی نہیں پڑھ سکے۔ ایسے روزے کی اللہ مالک الملک کو شاید ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کے اخلاق میں سے ہے، افطاری جلدی کی جائے، سحری لیٹ کھائی جائے، ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان معشر الانبیاء امرنا ان نعجل افطارنا ونؤخر سحورنا ونضع ایماننا على شمائلنا في الصلوات، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ افطاری جلدی کریں اور سحری لیٹ کھائیں اور نمازوں کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا بکروا بالافطار واخروا السحور، سحری کو لیٹ کر کے کھاؤ اور افطاری جلدی کر لیا کرو۔ بڑی ہی سعادت کی یہ گھڑیاں ہیں کہ انسان خود بھی روزہ رکھے اور لوگوں کو بھی تلقین کرے، خود بھی افطاری کرے اور روزے داروں کی افطاری کروائے۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجره، من فطر صائما فله اجر الصائم، جو شخص کسی کو افطاری کرواتا ہے اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا افطار کروانے والے کو بھی اجر ملتا ہے، نہ اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے نہ اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ مالک الملک اس وطن عزیز میں ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔